میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں عید الاضحیٰ کی آپ سبوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو نہ صرف ہم سبوں کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے خیر اور برکت کا باعث بنائے، اور جو اعمال قربانی اور عبادت کی صورت میں ان دنوں میں کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ حضرات، عید کا جو تصور ہے وہ اسلام میں دیگر مذاہب کی طرح نہیں ہے۔ دیگر مذاہب میں بھی عید منائی جاتی ہے، لیکن اس میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اسلام میں عید کا مطلب صرف خوشیاں منانا نہیں ہے۔ خوشیاں منانا یہ بھی عید کا ایک حصہ ہے، بلکہ عید میں خوشیاں منانا یہ ثواب کا بھی ذریعہ ہے، لیکن خوشیوں کی حد شریعت نے مقرر کی ہے۔ ان حدود میں رہتے ہوئے اپنی خوشیوں کو ہم منائیں گے تو یہ عید یقیناً ہم سبوں کے لیے خیر اور برکتوں کا باعث بنے گی۔ اسی لیے عید کی جو شروعات ہوتی ہے وہ تکبیر سے ہوتی ہے، اللہ کی عظمت اور کبریائی کو بیان کر کے ہوتی ہے۔ بار بار اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو ایمان والوں کے دلوں میں بٹھایا جاتا ہے، تاکہ مومن کے دل میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اس طرح سے بیٹھ جائے کہ پھر مومن کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ ہو، کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہو، کسی کی دھمکی سے گھبرا کر اپنے دین، اپنی شریعت سے پیچھے ہٹنے والا نہ ہو۔ اس لیے بار بار تکبیر کے زمزمے گانے کے لیے کہا گیا۔ عید کی جو ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے، اس کے بعد عید الاضحیٰ میں جو دو اعمال ہوتے ہیں، خاص طور پر ایک تو عید کی دوگانہ ہوتی ہے، 2 رکعت نماز ہوتی ہے، جو ابھی اللہ کے فضل سے ہم سبوں نے ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ دوسری جو اہم سنت ہے ان دنوں کی، خاص طور پر آج کے دن اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما عمل ابن آدم من عمل احب الى اللہ فی هذه الایام من احراق الدم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل قربانی کے جانوروں کا خون بہانا ہے۔ قربانی کرنا آج کا سب سے اللہ کو پسندیدہ عمل ہے۔ ان دنوں میں جو قربانی کی جاتی ہے وہ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کی محبت میں اپنے اکلوتے فرزند جو بڑی تمنا اور امنگوں کے بعد بڑھاپے کی عمر میں اللہ کی طرف سے انہیں ایک تحفے کی شکل میں ملا تھا، اس کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ قربانی کا عمل جو اللہ کو پسند آیا، یہ جو جذبہ حضرت ابراہیم کا تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری قرار دیا کہ ہر سال قربانی کر کے ایمان والا اپنے دلوں کے اندر ابراہیم کی اس سنت کو تازہ کرے، ابراہیم کی اطاعت کا جو جذبہ تھا اس کو تازہ کرے، اللہ کی محبت پر ہر چیز کو قربان کرنے کا جو جذبہ تھا اس کو پیدا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے جو زندگی دی، اللہ نے جو صحت دی، اللہ نے جو راحت دی، اللہ نے جو سکون دیا، اللہ نے جو اطمینان دیا، اس پر اللہ کا
شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیری طرف سے اتنے سارے انعامات کی بارش ہو رہی ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا جانور تیری خدمت میں تیرے لیے قربان کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کو لے کر اگر ہم قربانی کریں گے، یہ جذبہ اگر ہمارے دل کے اندر بیدار ہو جائے گا تو ہم کامیاب ہیں۔ دوسری چیز، قربانی کا یہ جو عمل ہے یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے۔ آپ دیگر مذہبوں کی تاریخ پڑھیے، مذہبی کتابوں کا پڑھیے، قربانی کا تصور کسی نہ کسی طریقے سے ہر مذہب کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے نام سے، یا مصیبتوں کو دور کرنے کے نام سے، یا بلاؤں کو ٹالنے کے نام سے قربانی کا عمل بہرحال پایا جاتا ہے۔ جانور تو چھوڑیے، بعض مذاہب میں تو انسانوں کو قربان کرنے کا بھی طریقہ جاری تھا، یہ عمل جاری تھا۔ اسلام نے قربانی کے عمل کو سنوارا ہے، قربانی کے عمل کو ایک صحیح رخ دیا ہے کہ اللہ نے جو جانور انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے تھے، ان جانوروں کو اللہ کے حکم سے قربان کرنا۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کہا کہ یہ جانور جو میں نے پیدا کیے تھے وہ میں نے تمہارے تابع کر دیے، تمہارے کنٹرول میں دے دیے۔ اس میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جو سواری کے لیے تم استعمال کرتے ہو، اور کچھ جانور وہ ہیں جس کو تم ذبح کر کے کھاتے ہو۔ تو جانوروں کا کھانا، اس کو ذبح کرنا یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ نے ہر مقصد کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پیدا کی ہے، اس مقصد کے لیے اس کو قربان کرنا یہ اس جانور کے لیے بھی اعزاز ہے۔ تو یہ جانور کی قربانی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور ہر مذہب کے اندر اس کا تصور ہے۔ اسلام نے اس کو ایک اچھی شکل دی، لیکن افسوس ہوتا ہے آج کچھ ذہنیت ایسی بنا دی گئی ہے کہ اسلام کا ہر عمل مشکوک کیا جا رہا ہے، اسلام کے ہر حکم پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ قربانی جیسا مقدس عمل، اس کو بھی بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر، لوگوں کی عزتیں پامال ہوتی ہے، اس پر آواز نہیں اٹھتی ہے۔ مسلمانوں کی جان معمولی چیزوں پر لی جاتی ہے، لنچنگ کے نام سے اور کسی نام سے مسلمانوں کو زندہ مار دیا جاتا ہے، اس پر کسی کی آواز نہیں اٹھتی ہے۔ لیکن جانور کی ہمدردی جاگ جاتی ہے، حالانکہ انسان یہ اللہ کی سب سے معزز مخلوق ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا، ساری دنیا کی چیزیں انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ نے بنایا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اللہ نے تمہارے تابع کر دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو آدم کی اولاد کو بڑا معزز بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، کہا میں نے اپنے ہاتھ سے اس انسان کو پیدا کیا۔ سب سے معزز مخلوق، اس کی قدر و قیمت نہیں رہی، لیکن جانوروں کی قدر و قیمت رہی۔ یہ بھی ذہنیت افلاس کی دلیل ہے۔ وہ تو غیر تو غیر ہیں، ان کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی خدائی تعلیم نہیں ہے۔ افسوس تو ہم مسلمانوں پر ہے، اپنے بھائیوں پر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان والوں کی قدر نہیں رہی، ہمارے دل کے اندر اپنے ایمان والوں کی قدر نہیں رہی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بھائیوں کو بدنام کیا جاتا ہے، تہمتیں لگائی جاتی ہے، ان کی عزت کو داؤں پر لگایا جاتا ہے، طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ افسوس تو اس پر ہوتا ہے، آدمی کوئی کاروبار کرتا ہے، کاروبار چمکتا ہے تو اس کے خلاف پھر لگائی بجھائی کا عمل ہوتا ہے۔ کوئی اپنا گھر بناتا ہے، معمولی چیز، کوئی عمارت تعمیر کرتا ہے، اس کے خلاف بھی لگائی بجھائی ہوتی ہے۔ کیا انسان کو تکلیف دینا، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب آتا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضر ضرہ اللہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے اللہ اس کو بھی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔
آج لوگ شکایتیں کرتے ہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے، ایک ایمان والے کو ہم تکلیف دیں گے چند ٹھیکروں کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنے حسد کے جذبے کو پورا کرنے کے لیے، یا دنیا کی چند کوڑیوں کے لیے؟ کیا اپنے ایمان والے کو ہم تکلیف دیں گے، اپنے بھائی کو تکلیف دیں گے؟ کیا اللہ کا غضب نازل نہیں ہوتا؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا، اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے بچیے، مظلوم کی بد دعا سے بچیے، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی وہ شخص جس کا حق مارا جاتا ہے، جس پر ظلم ہوتا ہے، جس کو تکلیف دی جاتی ہے، جس کو پریشانی میں مبتلا کیا جاتا ہے، جب اس کے دل سے بد دعا نکلتی ہے تو اللہ کے یہاں قبول ہونے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھا انہوں نے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور کہا ما اعظمکی وما اعظم حرمتکی وحرمت المؤمن عند اللہ اعظم منکی، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا مبارک ہے، لیکن یاد رکھیے ایک مومن کی عظمت اللہ کے نزدیک تیری عظمت سے بڑی ہوئی ہے۔ کعبۃ اللہ کی عظمت، کعبۃ اللہ کا تقدس، اس کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں، کعبے کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نکالے ہم جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ایک ایمان والے کی عظمت، اس کی حرمت کعبۃ اللہ کے تقدس اور اس کی عظمت اور حرمت سے بڑا ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کی ایک روایت ہے، آج کل کے حالات میں ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کی مخبری کرتے ہیں، لگائی بھجائی کرتے ہیں، ادھر کی بات وہاں پہنچاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، بخاری شریف کی بھی روایت ہے، ترمذی میں بھی اس کا حوالہ ہے، کہ ایک شخص ان کے سامنے سے گزرا، ان سے کہا گیا کہ یہ شخص عوام کی خبریں امراء تک پہنچاتا ہے، عوام کی خبریں حکمرانوں تک پہنچاتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے فوراً ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، یہ لگائی بھجائی کرنے والا، ادھر کی خبریں ادھر پہنچانے والا، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب ہم تہجد پڑھیں گے، ہم صدقہ و خیرات کریں گے، ہم نفلیں پڑھیں گے، لیکن لوگوں کو تکلیف دیں گے، مسلمانوں کی بددعائیں لیں گے، ان کی آہ لیں گے، کہاں سے ہماری عبادتیں قبول ہوگی؟ کہاں سے ہمارے اعمال قبول ہوں گے؟ کہاں سے اصلاح ہو سکتی ہے؟ ہم دوسروں کو تکلیف دیں گے، اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی ہمیں پریشانی میں مبتلا کیا جائے گا، آخرت میں بھی پریشان کیا جائے گا، ہماری نسلوں تک اس کی نحوست چلتی رہے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس کا خیال رکھیے، ایک مومن کی عظمت، اس کا احترام ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یہ قربانی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے۔ کوئی ترقی کرتا ہے، ہمارے دل میں جلن ہوتی ہے، اس کو دبائیں، یہ بھی قربانی ہے۔ کوئی بڑا کام انجام دیتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، دبائیں۔ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں، اپنے جذبات پر کنٹرول کریں، اپنی انانیت پر کنٹرول کریں، یہ ہمیں سکھاتی ہے قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو صبر کیا، اپنے نفس پر کنٹرول کیا، کیا ان کے دل میں اپنے اکلوتے بیٹے کی محبت نہیں تھی؟ کیا ان کے دل میں اپنی بیوی اور بچوں کی محبت نہیں تھی؟ محبت تھی، ہم سب سے بڑھ کر تھی، لیکن اللہ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ یہ جذبہ ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ آج امت قربانی کی محتاج ہے، آج حالات تبدیل ہو رہے ہیں، دین اجنبی بن چکا ہے، دینی احکام اجنبی بن چکے ہیں،
دینی احکام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، شریعت میں تبدیلی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ مسلمان جو ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہتا ہے، جو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہتا ہے، اس کو معاشرے سے دور کیا جا رہا ہے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کو کسا جا رہا ہے، اس کو پسا جا رہا ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے، اس کو حوالات کے حوالے کیا جا رہا ہے اور اس کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے۔ طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں اس کو دی جا رہی ہے کہ ایمان والا اپنے ایمان پر باقی نہ رہے۔ یہ وقت قربانی کا ہے۔ آج امت قربانی چاہتی ہے، اپنے وقت کی قربانی ہمیں دینی چاہیے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی طاقت اور صلاحیت کی قربانی دینی چاہیے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے۔ یاد رکھیے ہمارا وجود ایمان کی وجہ سے ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو عصری تعلیم دے کر عصری میدانوں میں آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیجئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے پہلے ان کا ایمان ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں۔ اگر ان کے ایمان کو پرتیشا چلا کر، اگر ان کے ایمان کو بدنام کر کے، اگر ان کے اخلاق کو بگاڑ کر، اگر ان کو دین سے دور کر کے ہم نے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچا دیا، یہ لوگ اسلام کے خادم بننے کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ناصور بنیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فیصلے کروائے جاتے ہیں، مقدمے کروائے جاتے ہیں، آئے دن ہمیں اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے دین کے لیے اگر جان قربان کرنے کی ضرورت پڑے، اس کی قربانی کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ اس ملک میں رہنا ہے بلکہ دنیا میں زندہ رہنا ہے، اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر، اپنی نمازوں پر، اپنے اخلاق پر، اپنی شریعت پر 100% قائم رہتے ہوئے ہمیں زندہ رہنا ہے، ورنہ پھر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ قربانی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے۔ اور آخر میں حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں، نوجوانوں کے حادثے پر حادثے ہو رہے ہیں، عبرت کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ حادثے آتے ہیں، لوگ اپنی عمر لے کر آتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان سے ہمارے ساتھی، ہمارے کلاس فیلو، ہمارے ساتھ کھیلنے والے، ہمارے ساتھ پڑھنے والے حادثات میں چلے جا رہے ہیں۔ ہم کہاں سے عبرت لیتے ہیں؟ ہم دیکھیے نماز میں اسی طرح سے کوتاہی، اخلاق میں اسی طرح سے کوتاہی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جن چیزوں سے حادثات ہو رہے ہیں ایسے ہی تیز رفتار میں گاڑی چلایا جا رہا ہے۔ ہم سبق نہ لیں، اب سبق نہ لیں تو کب سبق لیں گے؟ ایسے ایسے اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہو رہی۔ ابھی بارش رکی، کئی دنوں تک کے لیے رکی، قطرے قطرے کے لیے محتاج ہو گئے، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ حکومتوں کی طرف سے بندشیں بڑھ رہی ہے، لیکن ہماری اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ کہاں سے پھر اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد لانے کے لیے ہمیں اپنے اندر ایمانی، اخلاقی اور عملی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ یہ قربانی کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو قبول فرمائے، حفاظت فرمائے، جب تک رکھے دین پر رکھے، جب اٹھائے تو دین پر اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عید مبارک، 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 عید مبارک۔ محفل محفل روشن ہے، مہکا آنگن ہے، بچوں کی خوشیاں دیکھو کتنا پیارا بچپن ہے۔ محفل محفل روشن ہے، مہکا آنگن ہے، بچوں کی خوشیاں دیکھو کتنا پیارا بچپن ہے۔ عید مبارک، 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 عید مبارک۔ عید محبت کا عنوان، عید ہے مسلم کی پہچان، اپنے مومن
عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید خدا کا ہے انعام جشن مسرت صبح و شام عید کی برکت سے دل کو پہنچا ہے چین و آرام عید خدا کا ہے انعام جشن مسرت صبح و شام عید کی برکت سے دل کو پہنچا